نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، اور آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اس دوسرے حصے کے بارے میں ہی انشاءاللہ آج کچھ باتیں عرض کی جائے گی، اور اس کے بارے میں بتلایا جائے گا کہ اللہ کی یاد اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے۔ دراصل اگر ہم غور کریں اور فکر سے کام لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام اعمال شرعیہ کی روح وہ اللہ کی یاد ہے۔ اس دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، یہ دنیا جو آباد ہے، وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اگر کسی عمل میں اللہ کی یاد نہ رہے تو وہ کوئی شریعت کا عمل نہیں رہے گا، بلکہ صرف ایک کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ذکر اللہ نہیں ہے، تو وہ نماز نہیں ہے، وہ صرف اٹھک بیٹھک ہے۔ وہ نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اس نماز کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے، صبح سے شام تک بھوکا ہے، لیکن اس روزے میں اللہ کی یاد نہیں ہے، تراویح نہیں پڑھتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، صحیح نیت نہیں کرتا ہے، تو ایسا روزہ نہیں ہے۔ یہ صرف بھوکا رہنا ہے، یہ صرف فقر و فاقہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی بات حج کے بارے میں ہے۔ تو جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے اللہ کے یہاں اس وقت مقبول ہوں گے جب اس میں اللہ کی یاد شامل ہوگی، اللہ کا ذکر شامل ہوگا۔ بلکہ اگر غور کرے کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے، آباد ہے، قائم ہے، تو وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ وہ مشہور حدیث شریف ہے، آپ سبھی حضرات نے سنی ہوگی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ اللہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا۔ جب کوئی بھی اس دنیا میں اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا آباد ہی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ بلکہ آج کل بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ دنیا ہماری وجہ سے چل رہی ہے، دنیا ہماری وجہ سے آباد ہے۔ اب کاشتکار ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں کاشتکاری نہ کروں، اگر میں کھیتی نہ کروں، اگر میں چاول اور غلہ نہ اگاؤں تو لوگ بھوکے مر جائیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو میں کاشتکاری کر رہا ہوں، میں کھیتی کر رہا ہوں، اس لیے دنیا آباد ہے۔ تاجر اور بزنس مین سوچ رہا ہے کہ اگر میں بزنس نہ کروں تو دنیا فاقے سے مر جائے گی، بھوک سے مر جائے گی۔ اگر میں مال سپلائی نہ کروں دکانوں پر اور لوگوں کے پاس۔ سیاستداں اور منتری سوچ رہا ہے کہ دنیا کا نظام میری وجہ سے چل رہا ہے، اگر میں شہر کا سسٹم اپنے ہاتھ میں نہ لوں، اگر لوگوں میں انصاف نہ کروں، پولیس کو اپنے کنٹرول میں نہ کروں تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، تو دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے۔ تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ دنیا میری وجہ سے آباد ہے، لیکن یہ سارے کے سارے غلط ہے۔ دنیا اگر چل رہی ہے، دنیا کا سسٹم اگر چل رہا ہے تو وہ خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے۔
کیونکہ یہ لوگ جو کاشتکار ہے کاشتکاری کرتے ہیں، بزنس مین بزنس کرتا ہے، منتری سیاست کرتا ہے، لیکن یہ صحیح نہج پر کام کر رہے ہیں۔ صحیح نہج پر کام کرنے کے لیے ان کو کس نے آمادہ کیا؟ وہ اللہ کے خوف نے آمادہ کیا۔ اگر بزنس مین چاہتا تو اپنی مال سپلائی کرنے میں فراڈ کر سکتا تھا۔ کاشتکار اور کھیتی کرنے والا اگر چاہتا تو اپنی کاشتکاری میں فراڈ کر سکتا تھا، غلط مال کی، غلط چیزوں کی کاشتکاری کرتا جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی، جو لوگوں کو بیمار کر دیتی۔ لیکن وہ صحیح کھیتی کر رہا ہے، مال سپلائی کر رہا ہے، کس لیے؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی یاد ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، لوگ میری چیزیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ قانون کا خوف اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ قانون کی پولیس ہر جگہ موجود نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے دلوں میں قانون کا کوئی خوف نہیں ہے، جرائم کر رہے ہیں، پولیس کی پکڑ میں ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ لگ رہی ہے۔ یہ کون مجرمین ہیں؟ یہ وہ مجرم ہیں جن کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ قانون کا خوف ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ صحیح طریقے پر کام کرتے ہیں، اکثر کمپنیاں صحیح طریقے پر بزنس کر رہی ہے، کاشتکاری اچھے طریقے پر چل رہی ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ دنیا کا جو سسٹم ہے، دنیا کا جو نظام ہے، یہ چل ہی رہا ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بٹھا لیا جائے، جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی محنت کر سکتے ہو، اپنے بچوں پر محنت کرو، اپنے گھر والوں پر محنت کرو، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ایک خوبصورت معاشرہ، ایک خوبصورت محلہ، ایک خوبصورت شہر کیسے آباد ہوگا؟ اچھے اور خوبصورت لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جن کے دلوں میں امانت ہے، جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ایسے خوبصورت لوگوں سے، ایسے خوبصورت افراد سے ایک خوبصورت سوسائٹی، ایک خوبصورت شہر آباد ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی یاد اور خوبصورت سوسائٹی، اس پر کون سب سے زیادہ دھیان دیتا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زور خوبصورت شہر بنانے پر اسلام نے دیا ہے۔ جگہ جگہ اس نے لوگوں کو آمادہ کیا، لوگوں کو تنبیہ کی کہ دوسرے کے ساتھ برائی نہ کرو۔ آپ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی راستے سے گزر رہا ہے اور وہاں راستے سے چلتے ہوئے سڑک پہ سے، روڈ پہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے اتنی نیکی ہے۔ جس شریعت نے راستے سے ڈھیلا اور پتھر ہٹانے پر بھی ثواب دیا ہے، وہ ایک خوبصورت سوسائٹی بنانے پر کتنا ثواب دے گا، کتنا اس پر اجر دے گا۔ اسلام سے زیادہ انصاف کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، اسلام سے زیادہ برابری کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، ان کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا۔ حضرت علی نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس جو زرہ ہے، جو جہاد کا لباس ہے، فوجی لباس ہے، وہ میرا ہے، اور فلاں یہودی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ دیتا ہی نہیں۔ اب جو چیف جسٹس تھے، جج تھے، وہ قاضی شریح تھے، وہ بھی مسلمان، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان۔ اب دونوں کے دونوں عدالت میں پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی بھی۔ سامنے جج ہے قاضی شریح جو مسلمان ہے۔ قاضی شریح نے امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ حضرت علی سے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ جو زرہ ہے، یہ جو فوجی لباس ہے، یہ آپ کا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ جی یہ میرا دعویٰ ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ شرعی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عدالت میں دعویٰ کرتا ہے
تو اس کا دعویٰ اس وقت مانا جائے گا جب وہ اس پر 2 گواہ لائیں، اس کی بات کو بتلائے کہ ہاں اس کی بات صحیح ہے، تب اس کی بات مانی جائے گی، اور ان 2 گواہوں میں بھی اس کا بیٹا نہ ہو۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ اگر آپ کا دعویٰ صحیح ہے تو آپ 2 گواہ لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس 2 گواہ ہے، یہ میرا غلام ہے اور میرا بیٹا یہ حسن ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کوئی اور گواہ لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہاں تو کوئی اور گواہ نہیں تھا، حالانکہ صحیح بات حضرت علی کی تھی، اور جو یہودی بات کر رہا تھا وہ جھوٹا تھا، اور اس کا دعویٰ بھی غلط تھا۔ وہ زرہ یہودی کی نہیں تھی، حضرت علی کی تھی، اس نے زبردستی حضرت علی کی زرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو قاضی شریح نے فیصلہ سنایا یہودی کے حق میں، اور حضرت علی کا دعویٰ خارج کر دیا، ان کے دعوے کو غلط ٹھہرایا، اور کہا کہ اگر آپ اپنے دعوے پر، اپنی بات پر 2 گواہ نہیں لا سکتے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فیصلہ سنا دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ جس اسلام میں اتنی برابری ہے کہ وہاں ایک بادشاہ اور یہودی دونوں کو برابر کیا گیا، جہاں ثبوت کے آدھار پر فیصلہ کیا گیا، تو ایسا مذہب کتنا حق ہوگا، کتنا سچ ہوگا۔ چنانچہ اس یہودی نے عدالت میں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ اور وہ زرہ حضرت علی کے حوالے کی، لیکن حضرت علی نے کہا کہ اگرچہ یہ زرہ میری تھی لیکن میں اب آپ ہی کو حوالے کرتا ہوں۔ تو یہودی نے اسلام قبول کر لیا کہ جہاں قانون کی بالادستی ہو، جہاں قانون اتنا مضبوط ہو کہ فیصلہ کرنے والا بھی مسلمان ہے، اور جو میرے سامنے مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ امیر المؤمنین ہے، لیکن قانون کی بنیاد پر چونکہ ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا تو اس نے میرے حق میں فیصلہ سنایا ہے، تو جو مذہب اتنا مضبوط نظام اور انصاف والا ہو تو میں اس کو کیوں نہ قبول کروں۔ چنانچہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے درمیان میں برابری کرتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اسلام کی نظر میں سب کے سب برابر ہے۔ یہ نہیں کہ اگر امیر ہے تو اس کے لیے دوسرے قانون ہیں، اس کے لیے رعایت کی جائے گی، اور یہ غریب ہے تو اس کے لیے دوسرا قانون ہے۔ اسلام نے سب کو حقوق برابر دیے ہیں، سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھا ہے، چاہے وہ اونچی ذات والا ہو، نیچی ذات والا ہو، چھوٹی ذات والا ہو، اور اس کا مکان چھوٹا ہو، کچا ہو، بلڈنگ والا ہو، قانون کی نظر میں سب کے سب برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر مسلمانوں کے بادشاہ ہے اور انصاف زبردست، 1 نمبر کا انصاف ہے۔ اب اس زمانے میں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا اور وہ حج کرنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کعبے میں طواف کیا جاتا ہے، کعبے کے ارد گرد، اور وہاں بھیڑ بھی ہوتی ہے، دھکا مکی بھی ہوتی ہے، لیکن بھیڑ ہونے کی لوگوں کو پتا ہے کہ جب طواف کریں گے بھیڑ ہوگی تو ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں لگ جاتا ہے، تو وہاں لوگ برا نہیں مانتے، ان کو پتا ہے کہ بھئی بھیڑ ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، لوگ حج کر رہے ہیں تو وہ روم کا بادشاہ جو ابھی نیا مسلمان ہوا تھا وہ بھی وہاں طواف کر رہا ہے۔ طواف کرنے والوں میں ایک دیہاتی بھی طواف کر رہا تھا، غریب تھا، دیہاتی تھا۔ اب طواف کرتے کرتے اس دیہاتی کا پاؤں بادشاہ کی لنگی پر رکھا گیا، وہ لنگی کھل گئی۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اس دیہاتی کو ایک چپاٹ مارا، تھپڑ مارا زور سے، جس سے وہ گر گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر پاؤں نہیں رکھا، اچانک بغیر ارادے کے رکھا گیا ہے۔
भीड़ हो रही थी, नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने, बादशाह ने उस देहाती को थप्पड़ मारा। अब मामला रफा दफा हो गया, लेकिन उस देहाती ने हज़रत अली के दरबार में, हज़रत उमर के दरबार में जाकर बादशाह की शिकायत की। चुनाचे हज़रत उमर ने उस देहाती को भी दरबार में बुला लिया और उस बादशाह को भी दरबार में बुला लिया, जो पहले ईसाई था और अभी नया नया मुसलमान होकर हज करने के लिए आया था। हज़रत उमर ने कहा कि आपने इसको थप्पड़ क्यों मारा? तो उस बादशाह ने कहा कि इसने मेरी लुंगी पर पाँव रखा तो इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा है। हज़रत उमर ने कहा कि इसने जानबूझकर नहीं पाँव रखा था, भीड़ की वजह से बग़ैर इरादे के वहाँ पाँव रखा जाता है, ऐसी जगह है वहाँ ऐसा हो सकता है। तो चुनाचे हज़रत उमर ने कहा कि आपने चूँकि इस पर जुल्म किया है तो आपसे इससे बदला लिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। बदला क्या है? या तो ये देहाती भी आपको इतने ही ज़ोर का थप्पड़ मारे, और दूसरा ये है कि आप इसको कुछ पैसे दे दें जिससे ये राज़ी हो जाए, जिससे ये राज़ी हो जाए। हज़रत उमर ने फ़ैसला सुना दिया। हज़रत उमर के दरबार में एक तरफ बादशाह है, एक तरफ गरीब देहाती है, लेकिन चूँकि शरीयत की कानून में जुल्म है, जुल्म करने वाला चाहे बादशाह हो चाहे आम आदमी हो, सब के लिए कानून बराबर है। तो उसने कहा कि मैं सोच कर बतलाऊँगा। बादशाह ने हज़रत उमर को कहा कि मैं सोच कर बतलाऊँगा। चुनाचे हज़रत उमर ने कहा कि ठीक है, आप सोच लीजिए। तो ऐसा हुआ कि जब वो दरबार से निकले तो रात के वक्त में वो मक्का से और अरब से ही निकल गया। रूम का बादशाह भाग गया और अपने मुल्क वापस जाकर उसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और पहले की तरह ईसाई बन गया। उसने कहा कि बादशाह और देहाती कैसे बराबर हो सकते हैं? मैं एक बादशाह हूँ, मैं रूम का बादशाह हूँ, बड़ा आदमी हूँ, ये एक आम आदमी है, मैं भला इससे थप्पड़ कैसे खा सकता हूँ? ये भला मुझसे कैसे बदला ले सकता है? तो उसको गुस्सा आया कि हम दोनों बराबर नहीं हैं तो कैसे बदला लिया जाएगा। चुनाचे वो रातों को भागकर रोम चला गया वापस और पहले की तरह ईसाई धर्म इख्तियार कर लिया। खैर, मामला रफा दफा हो गया। कुछ दिन के बाद एक सहाबी रूम गए तिजारत की नीयत से। अब उस बादशाह को मालूम हुआ कि एक सहाबी आए हैं यहाँ तिजारत करने। तो बादशाह ने अपने दरबार में उस सहाबी को बुलाया और कहा कि देखो, आपको तो सारा वाक़या मालूम ही है कि मैं पहले ईसाई था, फिर मुसलमान हो गया था, और फिर वो उस शख्स के साथ मेरा वाक़या हुआ और फिर वहाँ से मैं भाग आया। लेकिन मैं वहाँ से आ तो गया, लेकिन उस दिन से मेरे दिल को आज तक सुकून नहीं है। मेरा दिल यही कह रहा है कि तूने इस्लाम धर्म को छोड़कर गलत किया। हज़रत उमर का फ़ैसला सही था, गलत नहीं था। सच्चा मज़हब और बड़ा मज़हब तो वही होता है जिसमें सारे बराबर होते हैं। तो मुझे हज़रत उमर के फ़ैसले को मान लेना चाहिए था और मैं उस दिन से बड़ा पछता रहा हूँ। हालांकि मैं दोबारा ईसाई बन गया और मेरे मुल्क के लोग मुझसे खुश हो गए, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है। तो आप ऐसा करें, कोई मेरे लिए फिर से मुसलमान होने का बहाना तलाश करे। मैं दोबारा मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि कोई बहाना तलाश करके, ताकि लोग कहे लो भाई ये तो कभी मुसलमान बन जाता है, कभी ईसाई बन जाता है, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। तो कोई आप हीला और तदबीर इख्तियार करें जिससे मैं मुसलमान हो जाऊँ, जिससे मेरी शान भी बाकी रहे, लोगों की नज़रों में मेरी इज़्ज़त भी रहे और मैं मुसलमान भी बन जाऊँ। फिर बादशाह ने खुद ही कहा कि मेरे जहन में एक तदबीर आती है और वो ये है कि आप हज़रत उमर के पास जाएं मदीना और उनसे कहे कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। तो अब मुझे एक बहाना मिल जाएगा मुसलमान होने का। क्यों? लोगों को मैं ये कह दूंगा कि हज़रत उमर जैसा बड़ा बादशाह जिससे सब डरते हैं, वो अपनी बेटी मुझे दे रहे हैं, मेरे साथ उसका निकाह कर रहे हैं, तो मुझे मुसलमान हो जाना चाहिए। लोगों के सामने मैं ये कह दूंगा, चाहे हज़रत उमर बाद में अपनी बेटी मुझे दे या ना दे, मुझसे शादी करे या ना करे, लेकिन मुझे एक बहाना मिल जाएगा। तो उन सहाबी ने कहा कि ठीक है, मैं हज़रत उमर से पूछकर और मशवरा करके बतलाऊँगा कि आप अपनी बेटी उसको देते हैं या नहीं देते हैं।
चुनाचे वो सहाबी मदीना गए और हज़रत उमर से कहा, सारा वाक़या सुनाया कि उस बादशाह से मुलाकात हुई थी, उसने ये बात बतलाई है। तो हज़रत उमर ने कहा कि आपने क्यों नहीं कह दिया कि हाँ उमर अपनी बेटी दे देगा, तू जल्दी से मुसलमान हो जा। इस्लाम के सामने मेरी बेटी की क्या औकात है? एक आदमी जहन्नम से बचकर जन्नत में जा रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात कौन सी होगी, चाहे मेरी बेटी से निकाह करके जा रहा है। हज़रत उमर ने उन सहाबी को फ़ौरन रूम भेजा और कहा कि जाओ कह दो कि उमर को कबूल है, वो अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर देंगे, तुम मज़हब इस्लाम कबूल कर लो। चुनाचे वो सहाबी रूम पहुँचे, लेकिन जैसे ही वो रूम पहुँचे तो देखा उस बादशाह का जनाजा निकल रहा था, वो इंतकाल कर गया था, उसकी किस्मत में इस्लाम था ही नहीं। ये बड़ी सोचने वाली बात है। इस्लाम जिसकी किस्मत में होता है वो बहुत बड़े मुकद्दर वाला होता है। इस्लाम को छोड़ने वाला, इस्लाम की मुखालफत करने वाला बहुत बुरी किस्मत वाला होता है, बड़ा बदनसीब होता है। तो ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया है कि इस्लाम सबसे ज़्यादा बराबरी देने वाला और सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला मज़हब है। इससे ज़्यादा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई दूसरा मज़हब नहीं। जहाँ बादशाह और अदना आदमी के लिए कानून एक है, भला उससे ज़्यादा मजबूत और इंसाफ वाला कौन सा मज़हब होगा। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह की याद और अल्लाह का ज़िक्र ऐसा है कि जिसकी वजह से ये दुनिया का सिस्टम चल रहा है, दुनिया आबाद है, दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम है। और जिसको अल्लाह की याद का चस्का लग जाता है, जिसका दिल अल्लाह की याद से भर जाता है, जिसके दिलो दिमाग में अल्लाह की याद भर जाती है, उसको दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें और हुकूमतें भी पसंद नहीं आती। उसके सामने ये दुनिया की हुकूमतें हैश है, बेकार है। ये तख्तो ताज उसके सामने बेकार है। दुनिया के बादशाह लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह की याद है, अल्लाह का ज़िक्र है, खौफ खुदा है, वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। लोग उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। बादशाह को तो इसलिए जो मुल्क का बादशाह है उसकी तो इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि अगर मुखालफत की कहीं जेल में न डाल दे, गिरफ्तार न कर ले। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह के करीबी बंदे हैं, लोग उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। सबके सामने भी उनसे मोहब्बत करते हैं और तन्हाई में भी उनका नाम अज़मतों के साथ लेते हैं। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जिनके इंतकाल को हज़ारों साल गुजर गए, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, आइम्मा और मुहद्दिसीन गुजरे हैं, आज भी उनका नाम जब हम लेते हैं तो दिलों में अज़मत उनकी होती है। रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रहिमहुल्लाह कहते हैं, जनाब और हज़रत कहते हैं। उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हज़ारों साल हो गए, वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी अज़मत आज भी लोगों के दिलों में है। जगह जगह मज़ार लगे हुए हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। उनकी कब्रों की ज़ियारत करने, उनके मज़ार की ज़ियारत करने लोग दूर दूर से आते हैं। दुनिया से ख़त्म हो गए, मट्टी के नीचे ख़त्म हो गए, लेकिन लोगों की मोहब्बत, लोगों को उनसे इतनी मोहब्बत है कि उनके मर जाने के बाद भी उनकी कब्र पर इकट्ठा हो रहे हैं। वो सर सैयद के ज़माने में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनकी एक किताब है, उन्होंने एक लतीफ़ा लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स देखा है जो मट्टी के नीचे दफन है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। अजमेर के अंदर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर के अंदर मदफून है, उनका मज़ार है। लोग उनको क्या कहते हैं? अमीरुल हिंद, सुल्तानुल हिंद, हिंदुस्तान का बादशाह। लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा है। तो फरमाते हैं मज़ाहिया अंदाज में कि मैंने अजमेर के अंदर ऐसा शख्स देखा है जो कब्र के अंदर है, ज़मीन के नीचे है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने इस्लाम फैलाया हिंदुस्तान में, और बिला वास्ता उनके हाथ पर तकरीबन 99 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बिला वास्ता डायरेक्टली जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह के हाथ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो तकरीबन उनकी तादाद है 99 लाख। और जो उनके शागिर्दों के हाथों पर मुसलमान हुए या शागिर्दों के शागिर्दों पर हाथों पर मुसलमान हुए, उनकी तादाद अलग है। लेकिन डायरेक्टली जो ख्वाजा अजमेरी के हाथ पर लोग मुसलमान हुए, उनकी तादाद तकरीबन 99 लाख है। अब मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी उनसे मोहब्बत करते थे, इसलिए मिजाहिया अंदाज में उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा आदमी अजमेर में देखा है कि जो कब्र के नीचे है लेकिन हिंदुस्तान पर हुकूमत करता है। लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। क्यों? उनके आमाल को देखकर, उनके किरदार को देखकर, उनके कल्चर को देखकर लोगों ने देखा कि लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों से प्यार करते हैं। ये मुसलमानों से भी इतना ही प्यार करते हैं और इतना ही प्यार वो गैर मुस्लिमों से और हिंदुओं से भी करते हैं। जितना असर किरदार का होता है, इतना असर किसी चीज़ का नहीं होता। आज अगर हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम मुसलमानों के मुखालिफ बन गए, उनके खिलाफ ज़ुबान दराजी कर रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा कसूरवार नहीं है जितने खुद मुसलमान कसूरवार हैं। अगर आज भी मुसलमान अच्छा किरदार पेश करे, लोगों से मोहब्बत करे, मीठी ज़ुबान का इस्तेमाल करे, उनको अपने सीने से लगाए, उनको अपने गले से लगाए, तो आज भी गैर मुस्लिम इस्लाम के और मुसलमानों के करीब होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मज़हब इस्लाम कोई मज़हब नहीं है, नया मज़हब नहीं है, कोई दीन नहीं है। ये तो इंसान का नेचर है, इंसान की फितरत है, और हर इंसान अपने नेचर की तरफ खिंचता है, उसकी तरफ लौटना चाहता है। गैर मुस्लिमों का कसूर यह है कि वो इस्लाम को नहीं जानते। गैर मुस्लिमों का कसूर यह है कि उन्होंने हमारा अच्छा किरदार नहीं देखा। अगर गैर मुस्लिम हमारे अच्छे किरदार को देखते, हमारे अच्छे अखलाक को देखते, तो वो हमारी कभी भी मुखालफत न करते। जिन बुजुर्गान दीन ने हिंदुस्तान में दीन फैलाया, इस्लाम फैलाया, और बल्कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर इस्लाम बुजुर्गान दीन और सूफिया के ज़रिए से ही फैला है। यहाँ के जो मुस्लिम हुक्मरान थे और बादशाह थे, उनका ज़्यादा मिजाज दावत और तबलीग वाला नहीं था। हिंदुस्तान में जो ज़्यादा दीन फैला है वो अक्सर जो यहाँ के बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह से फैला है। गैर मुस्लिम उनकी मजलिसों में आया करते थे, उनके किरदार को देखते थे तो मुसलमान हो जाया करते थे। उन्होंने कोई जादू और मंत्र तो नहीं किया था। उन बुजुर्गों के दीन को, उनके किरदार को देखकर गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? क्योंकि उनके पास नबी वाले अखलाक थे, हुजूर की सुन्नत थी, हुजूर की सीरत थी, सहाबे किराम जैसा उनके पास किरदार था, हुजूर जैसी उनके पास मीठी ज़ुबान थी, सहाबे किराम जैसा उनका रहन सहन था। तो गैर मुस्लिम उनके पास खिंचे चले आए और इस्लाम को कबूल कर लिया। गैर मुस्लिम ऐसे ही दुश्मन नहीं बन गए, मुसलमानों का उसमें हाथ है और किरदार है। आज अगर फिर हिंदुस्तान की हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं और गैर मुस्लिमों को अपने से करीब करना चाहते हैं तो उनके साथ अच्छाई का मामला करें। अगर आपके आड़ पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसका ख्याल रखें, उसके साथ मोहब्बत करें, उसके साथ शफ़क़त का मामला करें। अगर बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करे, उसके बच्चों से मोहब्बत करे, उसको गले से लगाए। अगर वो ज़रूरतमंद है, मोहताज है, तो जैसे भी हो सके उसकी मदद करने की कोशिश करे, माल से, जान से, जिस तरह भी। कोई उस पर जुल्म करे तो जुल्म करने से लोगों को रोके। बहरहाल जहाँ भी कोई गैर मुस्लिम आपके आसपास रहता है, आपका ताल्लुक़ वाला है, तो आप अपने नबी वाले अखलाक से उसको मुतासिर करें, अपने करीब करें, मोहब्बत से उसके साथ पेश आए। तो बहरहाल मैं ये बतला रहा था
کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، ذکر اللہ آ جاتا ہے، ساری دنیا اس کی مرید بن جاتی ہے اور دنیا کی حکومتیں اس کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ والے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے اگر بات بھی نکلتی ہے تو وہ بھی جا کر دل میں تیر اور خنجر کی طرح لگتی ہے، سرایت کر جاتی ہے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا مشہور واقعہ ہے، ان کے بیٹے مولانا رکن الدین صاحب دہلی تعلیم حاصل کر کے آئے، 8-10 سال 12 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی دہلی میں۔ 10-12 سال بعد جب وہ گنگو واپس آئے تو مریدین نے حضرت سے کہا کہ آپ کے صاحبزادے فارغ ہو کر اور علم حاصل کر کے واپس آ گئے ہیں، تو ان کا بیان کرا دیجئے، تقریر کرا دیجئے، ہم بھی مستفیض ہوں گے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا بیان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے سامنے اور مریدوں کے سامنے مولانا رکن الدین نے بیان کیا اور مسائل بتلائے، قرآن حدیث کی بات بتلائی، لیکن بس لوگ خوش ہو گئے، واہ واہ ہو گئی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا علم ہے۔ اس کے بعد شیخ عبد القدوس کرسی پر بیٹھے اور انہوں نے بیان شروع کیا، اور کوئی ادھر ادھر کی زیادہ بات نہیں بلکہ ایک اپنی ذاتی بات بتلائی کہ معلوم نہیں کہ بلی آتی ہے اور دودھ وغیرہ پی جاتی ہے اور آ کر اس طرح جو ہے بھوکا رہ گیا، اس کے پاس جو کھانے پینے کی چیز تھی وہ بلی کھا گئی ہے۔ لوگوں کا سننا تھا کہ لوگ شیخ عبد القدوس کی یہ بات سن کر رونے لگے اور چیخیں مارنے لگے، شور شرابہ ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی ایسی تیر کی طرح لگی، حالانکہ کوئی اس میں رونے والی بات نہیں ہے بلکہ ایک عام سی بات ہے، جیسے اپنے گھر کی بات بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا، ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا۔ لیکن شیخ عبد القدوس چونکہ ان کے دل میں اللہ کی یاد گڑی ہوئی تھی، ذکر اللہ ان کے رگ رگ میں پیوست تھا، تو ان کی ایک عام سی بات بھی لوگوں کو چیرتی ہوئی پار نکل گئی۔ اور مولانا رکن الدین چونکہ ابھی نئے نئے عالم تھے، نئے نئے علم حاصل کر کے آئے تھے، تو ان کے پاس الفاظ تھے لیکن الفاظ کے ساتھ دل کے جذبات نہیں تھے، اس لیے ان کی بڑی بڑی بات بھی لوگوں کو رلا نہ سکی، اور شیخ عبد القدوس گنگوہی کی ایک عام سی بات لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو گئی۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی سے ایک بات الگ سے ذہن میں آ گئی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ایک شیخ چلی بہت مشہور ہے کامیڈی کے لیے اور فنی بات بتانے کے لیے۔ بچوں میں بھی واقعات سنے جاتے ہیں کہ شیخ چلی ایک دفعہ وہاں گیا، اس نے ایسا کیا، تو بہت سارے مذاقی اور کامیڈی والے واقعے شیخ چلی کی طرف منسوب ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ شیخ چلی ہے کون۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ شیخ چلی انہی شیخ عبد القدوس گنگوہی کے مریدین میں سے تھے اور ان کے خلافہ میں سے تھے۔ شیخ چلی کوئی فرضی آدمی نہیں ہے، شیخ چلی کوئی فنی آدمی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ انہی گنگو کے بزرگ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے شیخ چلی۔ بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ گزرے ہیں، اور ان کو شیخ چلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ وظیفے کرتے تھے اور چلے کھینچا کرتے تھے۔ شیخ کے معنی عربی زبان میں پیر کے آتے ہیں، بزرگ کے آتے ہیں، اور چلی یہ چہل کا شارٹ کٹ اور مخفف ہے۔ چہل کے معنی فارسی زبان میں 40 کے آتے ہیں، چہل کا شارٹ کٹ اور مخفف بنایا تو چل بن گیا۔ تو چونکہ یہ زیادہ چلے کھینچا کرتے تھے، وظیفے کیا کرتے تھے 40 دن کے، اس لیے ان کو شیخ چلی کہا جانے لگا کہ 40 دن کے وظیفہ 40 دن کے تسبیح اور وظیفے کرنے والے پیر۔ شیخ چلی کا ترجمہ کیا ہوا؟ 40 دن کا وظیفہ اور تسبیح پڑھنے والا پیر، یہ شیخ چلی ہوا، اس کی میننگ ہوئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ اس لیے شیخ چلی بھی ادب سے نام لینا چاہیے، ان کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، البتہ چونکہ ان کا اصلاح کرنے کا طریقہ
تھوڑا سا مزاحی اور مذاقی تھا، اس لیے بعد میں لوگوں نے کیا کیا کہ ہر فنی واقعہ اور ہر مذاقی واقعہ شیخ چلی کی طرف منسوب کر دیا، چاہے وہ گندا ہو، سڑا ہوا ہو، بے حیائی پر مشتمل ہو، ہر طرح کا کامیڈی اور فنی واقعہ شیخ چلی کی طرف منسوب کرنے لگے۔ تو مسلمانوں کو اور لوگوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بھلا اتنے بڑے بزرگ ایسے گالی والی کامیڈی کیسے کریں گے؟ بے حیائی والی فنی بات کیسے بولیں گے؟ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی طرف ہر بات منسوب نہ کی جائے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی غلط واقعے کو شیخ چلی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ تو یہ بات تو میں نے ایسے ہی بتلا دی ہے شیخ چلی کی۔ بتلا رہا تھا کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام سی بات کہی اور لوگ رونے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے۔ ان کو کس چیز نے رلایا؟ شیخ عبد القدوس گنگوہی کی راتوں کی آہوں نے ان کو رلایا۔ اللہ کے ذکر کی جو تاثیر ان کے دلوں میں تھی وہ نکل کر لوگوں کے دلوں میں پہنچی اور لوگ چیخنے لگے اور رونے لگے۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ اپنے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنائے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اپنے گھروں میں جو بچے ہیں، افراد ہیں، بیوی ہیں، ان کو بھی ذکر اللہ کرائے۔ جب ایک انسان ذکر والا ہو جاتا ہے تو اس سے سب محبت کرتے ہیں، دشمن بھی اپنے بن جاتے ہیں، دوست تو اپنے ہوتے ہی ہیں، دشمن بھی اپنے بن جاتے ہیں۔